میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک, کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج بھی میں متعدد جو ہے وہ اہم خبریں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں, جس میں اب سیکوینس وائز میں پہلے کون سی کروں بعد میں کون سی کروں. مجھے اس پہ بھی جو ہے وہ انتخاب کے اوپر کہ اوپر کون سی سٹوری کو رکھنا ہے, نیچے کون سی سٹوری کو رکھنا ہے, میں خود کنفیوژن کا شکار ہوں. لیکن پہلی سٹارٹ کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ سے. علیمہ خان صاحبہ نے آج جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جو میڈیا سے گفتگو کی, اس میں انہوں نے فرمایا کہ عمران خان کو مکمل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, اور وہ کہہ رہی تھی جی کہ ملاقات تک جو ہے وہ نہیں کرائی جا رہی, اور اگر اب ملاقات جو ہے وہ کسی کو رحم آ جائے تو ملاقات ہو جاتی ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو بے بس ہیں, ہم تو یہ جیل کے باہر کھڑے ہیں. تو بات یہ ہے, بصد احترام آپ کے جذبات یقینی طور کے اوپر اپنے بھائی کے لیے موجود ہیں, لیکن آپ کے بھائی جو ہیں وہ اس وقت کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں, اور وہ جیل میں جو ہے وہ اب قید ہیں, اب ہائی پروفائل قیدی ہیں. ماضی میں جو ہے ان کو ایک ایسی سہولت جو ہے وہ جیل کے اندر میسر آئی جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی قیدی کو میسر نہیں تھی. انہوں نے اڈیالہ جیل کو ماسی ویڑا بنا دیا تھا. اب جب آپ ماسی ویڑا بنائیں گے اور آپ جو میسر جو ہے وہ جو دستیاب سہولت تھی اس کو جو ہے وہ مس یوز کریں گے, تو پھر سم ٹائمز جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ محکمہ داخلہ پنجاب بھی جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال بھی کرتا ہے اور دکھاتا بھی ہے. یا ریاستی مشینری ہے, جو سسٹم ہے, وہ سسٹم جو ہے وہ پھر اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ کرتا ہے. وہ سم ٹائمز آپ کو ملاقات نہیں کرنے دیتا, کبھی آپ کو ملاقات کرنے دیتا ہے. تو یہ تو آنکھ مچولی جو ہے ایک عرصے سے آپ کی چلتی آ رہی ہے. اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ سٹوریز بہت زیادہ ہیں. میں دل کر رہا تھا اس پر علیمہ خان صاحبہ والے معاملے پر زیادہ بات کروں, لیکن اب وقت کی قلت ہے. دوسری بات جی عمر ایوب صاحب کا جو معاملہ تھا, الیکشن کمیشن میں سماعت تھی, اور کمیشن میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو حکم امتناعی ہے وہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہے. تو اس لیے عمر ایوب صاحب کا جو معاملہ تھا وہ اس پر پیش رفت تو ہو نہیں سکتی تھی. تو پھر ہوا یہ کہ کمیشن نے ہدایت کی کہ آپ جو سٹے ہے اس کو ویکیٹ کرائیں, اور جو یہ ریفرنس آیا ہے عمر ایوب صاحب سے متعلق, اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو تاکہ جلد از جلد ہو. اب ایک طرف فارم 47 کا تانا دینے والے خود عدالتی سٹے آرڈرز کے پیچھے جو ہے وہ چھپ رہے ہیں. جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی, یہ وہی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جو فرما رہے تھے کہ اگر ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہمیں جہاز اڑانے کے لیے ہمارے پاس شاید جو ہے وہ فیول تک میسر نہیں ہوگا. حوصلہ شکنی کر رہے تھے افواج کی اور پاکستان کی عوام کی. تو بہرحال جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ, مجھے تو اس پر کم از کم کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہے. اگلی بات پر خبر کی طرف چلتے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن کا جو مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, اس کے اوپر ایک جائزہ اجلاس تھا, اور اجلاس جو ہے وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے. اور یہ اجلاس کل دوبارہ جو ہے وہ اس نے ہونا ہے, کیونکہ ابھی تک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں سے متعلق جو نظر ثانی کیس کے اندر, اس کی مصدقہ نقل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو فراہم نہیں ہو سکی, یا الیکشن کمیشن کو دستیاب نہیں ہو سکی. تو اب جب ایسی سچویشن ہے تو اس کے اوپر یقینی طور کے اوپر کسی بھی نتیجے کے اوپر پہنچنے سے پہلے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مصدقہ جو نقل ہے فیصلے کی وہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہے گا. اس سے قبل جو ہے وہ الیکشن کمیشن یقینی طور پر فیصلہ نہیں کرے گا. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو مخصوص نشستوں کے جو امیدوار ہیں, جو ممبران ہیں معاف کیجیے گا, ان کو حلف لینے سے روک دیا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس بھی جاری کر دی ہے اور اسٹے آرڈر بھی جاری کر دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ آپ ان ممبران سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی وہ حلف نہ لیں. بنیادی وجہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی جانب سے
عدالت سے رجوع کیا گیا اور جس میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو مخصوص نشستیں کی جو کیلکولیشن کی ہے وہ کیلکولیشن درست نہیں ہے، اور انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ ان کو اضافی سیٹس مل سکتی ہیں کہ جو کہ الیکشن کمیشن نہیں دے رہا، اور اس حوالے سے عدالت نے جو کیا وہ یہی کرنا بنتا تھا۔ اچھا، اگلی جو اہم بات یہ ہے کہ ابھی ہم آتے ہیں یعنی جو مین خبر ہے کہ جو چیف جسٹس صاحبان 4 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس پر تو بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جو موقف اختیار کیا وہ تو صرف اسلام آباد ہائی کورٹ تک محدود تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں انہوں نے جو ججز کی ٹرانسفر کا جو معاملہ ہے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے، اور انٹرا کورٹ اپیل کے فیصلے تک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے، ان کا تو یہ کہنا تھا۔ لیکن جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تو ایک الگ ہی موقف رکھا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے۔ تو جس ترمیم کی ہی وجہ سے یہ کمیشن وجود میں آیا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر جو فیصلہ ہے یہ فیصلے کو جو ہے وہ آپ جو ہے اب اس اجلاس کو معاف کیجیے گا، اس اجلاس کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے۔ اچھا جی، پشاور ہائی کورٹ سے متعلق جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تو اکثریت رائے سے جسٹس ایس ایم عتیق شاہ کو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو ہے وہ اکثریت رائے سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ ایک زبردست قسم کے جج ہیں۔ اب یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بن چکے ہیں، اور ان کے خلاف جو ووٹ دیے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس منیب اختر نے اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ان کے خلاف ووٹ دیا۔ اور یہ ظاہری بات ہے، آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے کہ اب آج کی تاریخ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر یہ دونوں ہم خیال ہیں، لائک مائنڈڈ ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے چلیں جی، پشاور کے بعد آگے چلتے ہیں جی کہ سندھ ہائی کورٹ میں تو فقہ طور پر جو ہے جوڈیشل کمیشن نے جسٹس جنید غفار کو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جو ہے ان کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ میرے خیال سے یہ واحد چیف جسٹس جو اپوائنٹ ہوئے ہیں جن کے اوپر پورے کے پورے جوڈیشل کمیشن کا اتفاق تھا۔ اس کے علاوہ جو جسٹس روزی خان ہیں ان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب آخری جو ہے وہ ہائی کورٹ جس سے کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، جبکہ اس کے حوالے سے جو بانی چیئرمین تحریک انصاف ہیں انہوں نے بھی ججز ٹرانسفرز کے اوپر جو ہے وہ اپنی کے خلاف اپنی ایک درخواست سپریم کورٹ میں ڈالی تھی، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دیا تھا، اور جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سرفراز محمد ڈوگر اور جسٹس میاں گل اورنگزیب جو ہے، یہ 3 نام جو ہے ان پر غور ہونا ہے۔ جسٹس سرفراز محمد ڈوگر کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے لاہور سے اسلام آباد کے اوپر، اس سے متعلق جو ہے یہ معاملہ چیلنج ہوا تھا، ان 5 ججز نے چیلنج کیا تھا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو سینیورٹی کا تعین ہے یہ کرنے کا معاملہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ بھیج دیا تھا، جس پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے بھی 27 جون کو اس پر اپنا جو فیصلہ کر لیا، اور پھر اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا تھا۔ تو اب وہ سینئر موسٹ جج ہیں، انہی کے نام کی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے آج منظوری دے دی ہے، اور یہ وہ اپوائنٹمنٹ تھی، یہ وہ تعیناتی تھی جس کے اوپر ہر ایک کی جو ہے وہ نظر مرکوز تھی۔ جسٹس شوکت صدیقی، جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی سے متعلق جو ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، وہ ابسٹین کریں گے یا وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، تو انہوں نے تو پھر ووٹ کاسٹ کر دیا جی۔ لیکن یہ ہے کہ باقی تمام تعیناتیاں جو ہیں وہ بڑی فاسٹ ٹریک ہوئیں، لیکن اس تعیناتی کے اوپر جو ہے تھوڑا وقت جو ہے وہ لگا ہے، لیکن بہرحال اکثریت رائے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جو کہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے جسٹس سرفراز محمد ڈوگر کے نام کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ منظوری دے دی ہے۔ تو چلیں جی، شکر الحمدللہ، یہ معاملہ تو یعنی ختم ہوا۔ ابھی آئی سی ہے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں،
اور انشاءاللہ وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ جلد ہو جائے گا. یہ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ قائم کرنے کی بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے اب ختم ہو چکی ہے. بہرحال جی آج کی یہ اتنی زیادہ خبریں تھیں تو میں نے کہا جی کہ تیز آپ کو یہ خبریں سناؤں. لیکن پہلی خبر جس کو میں نے شروع میں کیا تھا حلیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے, اس پر میں ایک بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو آئسولیٹ تو کیا گیا یا نہیں کیا گیا, لیکن عمران خان صاحب کو ان کی اپنی جماعت نے ارریلیونٹ ضرور کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ہیں وہ مادر پیدر آزاد ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یا تو لوگ اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کریں گے اور کس طریقے سے کہیں پر جو ہے کچھ الگ سے جو ہے وہ 1.5 انچ کی مسجدیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ دیکھیں گے, اور وہ آزاد ہیں, وہ جب چاہیں جدھر چاہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گے, جس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں. تو یہی آج کی تفصیلات تھی جی. انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.